السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی یہ کہانی ہے ایک ایسی بدنصیب ماں کی جس نے جادو کی کتابیں پڑھ پڑھ کر انجانے میں ایک جن کو قابو کر لیا۔ اس خبیث جن نے اس کی بیٹی کو ہی مار دیا۔ یہ عبرتناک کہانی سننے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل سیدہ اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیے۔ میری ماں کی ذرا سی بے احتیاطی میری بڑی بہن کی موت کا سبب بن گئی۔ گھر میں ماتم تھا، میری جوان بہن مر گئی۔ ہم بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ چھوٹا بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں تمام رشتہ دار اکٹھا تھے۔ امی ساکت و جامد خاموشی سے بیٹھی تھیں، جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہیں۔ یہ سراسر امی کی غلطی تھی، جس کا نقصان ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اولاد کی تکلیف والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ میری والدہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ امی 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ امی نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ بیٹھی تھی کہ امی کو نہ جانے کہاں سے عملیات کا شوق اٹھا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو پیسے دے کر 5-6 عملیات کی کتابیں منگوا کر پڑھنا شروع کر دی۔ نہ صرف پڑھی بلکہ ان کتابوں میں دیے گئے عمل بھی کرنے لگی۔ کسی عامل سے اجازت لیے بغیر اس طرح کے عملیات کا کیا نتیجہ ہوگا، یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امی کے کسی عمل نے ایک پرسکون روح کو جھنجھوڑ دیا۔ اللہ جانے وہ روح تھی یا پھر جن تھا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا کالا مرد تھا، جس طرح حبشی ہوتے ہیں، بالکل حبشی والے ناک نقشے کا۔ امی چونکہ نماز روزے کی پابند تھی، نانا نانی ماموں گھر کے تمام لوگ نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی اس نے امی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ امی بتاتی ہیں وہ امی کو کبھی دیوار پر چپکا نظر آتا تھا، کبھی صحن میں بندھی رسی پر الٹا لٹکا نظر آتا۔ اس طرح کی اندیکھی مخلوق کے لیے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے، بڑے عامل حضرات کہتے ہیں کہ مہینہ 15 دن پہلے جمالی یا جلالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ جمالی پرہیز کا مطلب لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی سے پرہیز ہوتا ہے۔ جلالی پرہیز بہت سخت ہوتا ہے، اس میں صرف دودھ پی سکتے ہیں یا چنے کھا سکتے ہیں، مگر بہت خیال کے ساتھ اگر دودھ کے ساتھ کوئی مکھی یا مچھر پی گئے یا چنے کے ساتھ گھن کھا لیا تو یہ پرہیز ٹوٹ جاتا ہے اور نئے سرے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ نماز اول وقت میں ادا کرنی ہوتی ہے اور تمام مکروہات سے پرہیز لازمی ہوتا ہے، یعنی ایسے گناہ جو کہ ہمیں ویسے بھی کرنے ہی نہیں چاہیے، لیکن عملیات کے لیے یا عاملہ بننے کے لیے ہمیں بہت سے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے۔ یعنی ان عملیات کے ذریعے کسی جن، آسیب یا موکل کو قبضے میں کرنا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے برابر ہے۔ بہت ہی مشکل کام ہے۔ کبھی کبھی انسان موت کے حوالے کر دیتا ہے خود کو۔ جب عمل میں کامیاب ہوتا ہے تو اس طرح کی مخلوق کے حاضر ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دے کر وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بلانے کے وقت ہی حاضر ہوگا۔ مگر امی تو یہ نہیں جانتی تھی ان کے کون سے عمل سے یہ حاضر ہوا ہے۔ خوف اسی بات کا تھا کہ وہ کالا جن وعدے اور قسم کا پابند نہیں تھا۔ نانا اور نانی نے امی کے معاملے میں کبھی کسی عامل کی مدد نہیں لی۔ نانا کا خیال تھا یہ امی کا وہم ہے، جبکہ امی تمام قصہ نانا کو سنا چکی تھی۔ وہ امی کے علاوہ کبھی کسی کو نظر بھی نہیں آیا تھا۔ نانا کو لگا ان تمام مسائل کا حل امی کی شادی میں ہے۔ نانا نے مناسب رشتہ دے کر امی کی شادی کر دی۔ ابو بھی مکمل مذہبی انسان تھے۔ امی نے ابو کو اس سارے واقعے سے لا علم رکھا۔ شادی کے بعد بھی وہ کالا جن امی کو نظر آتا رہا۔ پتہ نہیں وہ امی سے کیا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی امی سے بات نہیں کی۔ امی بھی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ کر ڈرتی بھی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امی 4 بیٹیوں اور ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، مگر وہ اب بھی اس کالے جن کو الٹا لٹکا ہوا دیکھتی تھی۔ وہ صرف ایک ٹک امی کو دیکھتا رہتا تھا، وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ 4 بیٹیاں جوان ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دن وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ بڑی باجی خوشی کو وہ کالا جن دیوار پر چپکا ہوا نظر آیا اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ امی کے علاوہ کسی اور کو وہ جن نظر آیا ہو۔ باجی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ باجی کی چیخ سے سب گھر والے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ امی باجی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ خوشی بیٹا ہوش میں آؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی باجی نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگی مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ انگلی سے ایک طرف اشارہ کر رہی تھی۔ باجی کے منہ سے بس یہ الفاظ نکلے، وہ کالا آدمی۔ امی ساری بات سمجھ گئی۔ امی باجی پر آیت الکرسی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابو بھی آ گئے۔ باجی کو ڈاکٹر کو بھی دکھایا گیا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ باجی دن بدن کمزور ہوتی گئی۔
وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگیں۔ امی خود دم درود کرتی رہیں، کبھی کسی عامل کو نہیں دکھایا، کیونکہ اس طرح امی کا راز فاش ہو جاتا۔ یہ مصیبت امی کی بلائی ہوئی تھی، امی کی سوچ تھی، بلکہ غلط سوچ تھی کہ وہ کالا جن باجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح ان کو دیکھتا ہے اسی طرح باجی کو دیکھے گا، دور سے لٹکا ہوا دیکھتا رہے گا، قریب نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، باجی تنہا تنہا رہنے لگی۔ وہ بات بھی بہت کم کرتی تھی ہم سب سے۔ میری زندگی سے بھرپور باجی مرجھا کر رہ گئی، اور پھر ایک دن باجی نے زندگی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ باجی کی اچانک موت نے امی کو ادمرا کر دیا۔ امی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ باجی مر جائیں گی۔ وہ کھیل جو باجی کے ساتھ کھیلا جاتا رہا، وہ کھیل وہ کالا جن میری دوسرے نمبر کی بہن کے ساتھ کھیلنے لگا۔ جو حالت باجی کی تھی، اب وہ حال میری دوسری بہن کا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی تھی۔ عرشی نے بتایا، وہ کالا جن رات کو میرے پاس آ جاتا ہے۔ وہ میرے ساتھ وہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، جب وہ میرے پاس سے ہٹتا ہے تو میرا پیٹ پھول جاتا ہے، اور صبح فجر تک میں اس کالے جن کی شکل کے ڈھیروں بچے پیدا کرتی ہوں۔ ہر رات کے اس عمل سے عرشی کمزور ہوتی چلی گئی۔ جب دوسری بیٹی کی جان پر بن آئی تو امی نے سارا راز پھر ابو سے کہہ سنایا۔ ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اگر تم یہ سب مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اپنی بیٹی کو بچا لیتا۔ اب ابو کی دوڑیں عاملوں کے پاس لگنے لگی۔ طرح طرح کے عامل حضرات اپنا علم آزماتے رہے، لیکن وہ بہت خبیث شیطان جن تھا، جو کہ اتنا طاقتور تھا کہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، مگر پھر بھی عرشی موت کی پرسکون نیند سو گئی۔ عاملوں کے علم بیکار ہو گئے۔ گھر میں پھر جوان موت۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ رشتہ داروں نے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ دو جوان اموات نے امی ابو کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ مجھے دونوں بہنوں کی موت سے زیادہ یہ خوف تھا کہ اب میرا نمبر ہے۔ عرشی کی موت کو 10 دن گزر گئے۔ ایک دن میں رسی سے کپڑے اتار رہی تھی۔ رسی کے کونے پر ایک مردانہ قمیض ٹنگی تھی۔ میں قریب جا کر قمیض دیکھنے لگی۔ میرے گھر میں تو یہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے قمیض کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ قمیض میں ایک سر پھنسا ہوا تھا۔ یہاں تو کوئی قمیض نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ وہ امی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس دن کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ باجی اور عرشی کس آزمائش سے گزری تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ خوف سے میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر امی روئے جا رہی تھی۔ اتفاق سے اس وقت امی کی بہن سمینہ خالہ آ گئی۔ سمینہ خالہ امی کو روتا دیکھ کر بولی، کیا بات ہے تم ماں بیٹی کیوں پریشان ہو؟ خالہ کی ہمدردی پا کر امی اپنے آپے میں نہ رہیں، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور سارا ماجرا کہہ سنایا، دل کا حال بیان کر دیا۔ سمینہ خالہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے شاید اس وقت مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں کل اپنے ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس جا رہی ہوں، بہت ماننے والی ہوں ان کے بہت سارے چاہنے والے قافلے کی صورت میں اس شہر جا رہے ہیں۔ ہر چیز کا وہاں اہتمام ہوتا ہے۔ میں اینی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ امی نے کہا، سمینہ باجی آپ اینی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہیں، اور بالکل لے کر جائیے۔ میں اب یہ موت کا کھیل ختم کر کے رہوں گی۔ غلطی میری ہے تو سزا مجھے ہی ملے۔ میرے بچے بے قصور ہیں، امی یہ کہہ کر پھر رونے لگیں۔ سمینہ خالہ نے امی کو تسلی دی اور مجھے صبح تیار رہنے کی تاکید کرتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے تو رات کی فکر تھی، رات تو مجھے گھر پر ہی گزارنی تھی۔ رات بھی آ ہی گئی۔ خوف سے میرا دم خشک ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ میں سمینہ خالہ کے اس بزرگ کا نام نہیں جانتی تھی، مگر میں صبح صحیح سلامت ان کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ جب موت سامنے ہو تو نیند کسے آتی ہے۔ میں پوری رات درود شریف کا ورد کرتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ ساری رات وہ مالون، وہ شیطان، وہ جن نظر نہیں آیا۔ میں نے بیگ میں اپنے کپڑے اور ضرورت کا سامان رکھا۔ اتنی دیر میں امی ابو بھی اٹھ گئے۔ ٹھیک 7 بجے سمینہ خالہ آ گئی اور میں سب کو اللہ حافظ کہتی ہوئی سمینہ خالہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ بہت سے چاہنے والے حضرت صاحب سے ملنے جا رہے تھے۔ میں بس میں کھڑکی کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ہی سمینہ خالہ بھی بیٹھ گئی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر گھر کی طرف دیکھا تو دروازے پر وہی کالا جن کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میری اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ بس آہستہ آہستہ چل پڑی۔ میرا خیال تھا وہ بس میں آ جائے گا، مگر وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بس چلتی رہی۔ مغرب سے کچھ پہلے بس ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ لوگ اترنے لگے۔ سمینہ خالہ نے کہا، چلو اینی واش روم چلتے ہیں۔ میں بس سے اتر کر سمینہ خالہ کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ واش روم سے فارغ ہو کر وضو کیا، کھانا کھایا۔ سمینہ خالہ وہیں بیٹھ کر پان کھانے لگی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ 6-7 قدم ہی چلی ہوں گی کہ سامنے درخت پر وہی حبشی کالا جن الٹا لٹکا ہوا تھا۔ وہ میری طرف
غصے سے گھور رہا تھا۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ سمینہ خالہ کی آواز آئی، چلو اینی۔ میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، میں وہی جم کر رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا زمین نے میرے دونوں قدم پکڑ لیے ہیں۔ خالہ نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں جیسے ہوش میں آ گئی، تیز تیز قدم اٹھاتی بس میں سوار ہو گئی تھی۔ وہ کالا جن اسی طرح وہیں لٹکا ہوا تھا۔ بس چل پڑی، پھر بس 2 جگہ رکی، مگر میں بس سے نہیں اتری۔ میں جانتی تھی کہ وہ کالا جن اپنی سی پوری کوشش کرے گا میں حضرت صاحب تک نہیں پہنچ سکوں، وہ ایسا چاہتا ہے۔ اس کالے جن نے جس طرح میری طرف غصے سے دیکھا تھا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری پریشانی کا حل انہی کے پاس موجود ہے۔ اگلے دن عصر کی نماز کے وقت ہم حضرت صاحب کے مسافر خانے کے آگے اترے، نماز عصر ادا کی، کھانا کھایا۔ خالہ بولی، اینی بیٹا بے فکر ہو جا، وہ مردود کالا جن اس حدود میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ بعد نماز مغرب تمام خواتین عالم صاحب سے ملنے چلی گئی، میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ خواتین اپنے مسائل حضرت صاحب کی بیگم کو بتاتی تھیں، وہ ایک کاغذ پر تمام مسائل لکھ کر دیتی تھیں، پھر ان کا حل حضرت صاحب کاغذ پر لکھ کر ہمیں دیتے۔ میں نے بھی تمام واقعہ بی بی صاحب کو بتا دیا۔ پھر ہم سب مسافر خانے میں واپس آ گئے، کیونکہ اس وقت جواب نہیں ملا تھا۔ خالہ نے ٹھیک کہا تھا، وہ مردود جن اب تک مجھے یہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اگلی صبح ایک عورت مسافر خانے میں آئی، آواز لگا کر کہا، اینی کون ہے؟ حضرت صاحب بلا رہے ہیں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سمینہ خالہ بولی، بیٹی پردہ کر کے جانا، وہ بے پردہ بیویوں سے نہیں ملتے۔ میں نے خود کو چادر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچی تو وہاں ان کی بیگم بھی تھی۔ بی بی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں وہی زمین پر بیٹھ گئی۔ حضرت صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، بی بی نے مجھے آپ کا مسئلہ بتایا ہے، اب آپ کچھ کہیں۔ میں اپنی دونوں بے قصور بہنوں کی موت کا بتاتے ہوئے رو پڑی۔ حضرت صاحب بولے، ابھی اس کو بلائے لیتے ہیں، میں خود اس سے معلوم کرتا ہوں وہ کیوں تم لوگوں کے پیچھے پڑا ہے۔ حضرت صاحب نے آنکھیں بند کی، پھر چند سیکنڈ کے بعد اچانک آنکھیں کھول دی۔ وہ حیران ہو کر بولے، وہ تو مسلمان ہے، پھر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر حضرت منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کالا جن حضرت صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت صاحب نے گرجدار آواز میں کہا، بیٹھ جا۔ وہ فوراً بیٹھ گیا، اس کی نظریں نیچی تھیں۔ حضرت صاحب بولے، کیوں بھائی، اس خاندان کے پیچھے پڑا ہوا کیوں ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کو تنگ کیوں کرتا ہے؟ وہ کالا جن بولا، اس لڑکی کی ماں نے مجھے اپنے عمل سے قبضے میں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں میرے عمل میں جلالی پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ایک ایسے چراغ کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے جس میں بڑے مینڈک کا خون اور کپڑا جلا کر ڈالا جاتا ہے۔ مجھے بلانے کے لیے چراغ کو جلایا جاتا ہے اور واپس بھیجنے کے لیے چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے۔ میں یہاں اپنے قبیلے سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور قید ہوں، وہ نہ مجھ سے کوئی کام لیتی ہے اور نہ آزاد کرتی ہے۔ حضرت صاحب بولے، تو ان بچیوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ 2 کو تو مار چکا ہے، تیسری کے پیچھے اب بھی پڑا ہے۔ قصور ان کی ماں کا ہے، جس نے تجھے اپنے عمل سے حاضر کیا۔ تو نے ان کی ماں کو کیوں نقصان نہیں پہنچایا؟ اس کی ماں کا نام ہی 2 دھاری تلوار ہے، بھلا میں فاطمہ نامی اس ماں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اس کی ماں چونکہ باوضو رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اس لیے اس کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ اب کیا چاہتا ہے؟ اس کی ماں سے کہے مجھے آزاد کر دے، اور جو اس کی 2 جوان بہنیں جان سے گئی ان کی سزا تو تجھے بھگتنا پڑے گی۔ وہ جن گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں نے گناہ کیا ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ گرجے، تو نے اللہ کا بنایا قانون توڑا ہے، بلا اپنی اس فوج کو جو تو نے اس لڑکی کی بہنوں سے جنی ہے۔ کچھ سیکنڈ کے بعد چھوٹے چھوٹے ڈھیروں بچے کمرے میں آ گئے، پورا کمرہ بھر گیا تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی، آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی کہ میری دونوں بہنوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے۔ اللہ، یہ کیا کر دیا اس نے؟ سب بچے بالکل اس کالے جن کی طرح تھے۔ وہ بولے، اب تو چاہتا ہے اس فوج کے ساتھ مل کر انسانوں کو تنگ کرے گا؟ حضرت آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تمام بچے ایک ایک کر کے صابن کے بلبلوں کی طرح پھٹنے لگے، سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ اب اس کالے جن کی باری تھی۔ حضرت صاحب نے ہاتھ میں پانی لے کر بلند آواز میں کلمہ پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کر پانی کے چھینٹے اس شیطان جن پر پھینک دیے۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ آج میں ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ حضرت صاحب نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے روپ میں میرے لیے فرشتہ بنا کر ان کو بھیجا تھا۔ اس کالے جن نے آج بھی کبھی میرے سامنے آ جانا ہوتا ہے، لیکن حضرت صاحب کی دعاؤں سے وہ میرے